فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِیاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَ اللہم صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم انما انت منذر ولكل قوم هاد الصلوات پڑھ دے محمد۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو 13ویں سورہ کی 7ویں آیت کے الفاظ ہیں جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو عنوان ہے انذار نبی و ہدایت ولی، ایک وہ ہے کہ جو ڈرانے والا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہدایت کرنے والا ہے، یعنی نبی ڈرائیں گے اور اس کے بعد اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو مقرر کیا ہے۔ وہ ہادی آئے گا، آنے کے بعد لوگوں کو راہ مستقیم ان کو بتلائے گا اور نیک اور برے کاموں کی تشخیص کرا دے گا۔ اگر آپ غور کیجئے تو قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان تمام کتابوں میں جب بھی بات کی گئی یا اللہ کی بات کی گئی یا رسول کی بات کی گئی، کوئی تیسری بات نہیں ہوئی۔ لیکن جب قرآن تک بات پہنچی تو اللہ کی بھی بات ہوئی، رسول کی بھی بات ہوئی اور صاحبان امر کی بھی بات ہوئی، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے، صاحبان امر کی بھی اطاعت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہادی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا 3 سورہ، 4 سورہ اور آیت کا نشان 59، جس میں آواز دی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور کس کی؟ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کی اطاعت کی بات ہوئی سب متفق رہے کہ اس اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ جب صاحبان امر کی اطاعت، جب رسول کی اطاعت کی بات ہوئی تو سب متفق رہے کہ رسول کی اطاعت ہونا ہے۔ لیکن جیسے ہی صاحبان امر کا لفظ آیا اب لوگ کہنے لگے کہ اس سے مراد وہ ہیں
کہ جو حاکم ہوں اس سے مراد وہ ہیں کہ جو تخت کے اوپر بیٹھے ہو، اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کی اس وقت حکومت ہو۔ میں نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی منافق بھی بیٹھ سکتا ہے، کبھی کوئی کافر بھی بیٹھ سکتا ہے، کبھی کوئی مشرک بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ہم سے اصرار کیا گیا، کہا نہیں اس سے مراد وہی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ صاحبان امر سے مراد جو حاکم ہے اس کی اطاعت کی جائے، تو پھر اب جو طلاق کا قانون بنے مان لو، جو نکاح کا قانون بنے مان لو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب جو بات کہی جائے مان لو، لیکن پروردگار عالم نے، بہت غور کیجئے گا، قرآن کریم اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچئے کہ قرآن ڈیٹیل سے آپ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرے گا۔ قرآن ڈیٹیل سے بات نہیں کرے گا۔ اگر ڈیٹیل سے بات کرے تو 114 کی جگہ 4114 سورے بن جائے۔ جب 114 پڑھنے کی فرصت نہیں تو بھی 4114 رکھنے کی جگہ نہیں۔ اور کیا؟ تو یہ اب آئیے آپ، میں نے کہا قرآن سے اللہ کی اطاعت کرو، اطیع اللہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کے لیے لفظ اطاعت سیپریٹ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کے لیے اطاعت کا لفظ سیپریٹ ہے، لیکن جیسے ہی صاحبان امر کی بات آئی یہاں اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، رسول ان کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ پروردگارا تیرے خزانے میں لفظ اطاعت کی کمی تو پڑھ نہ سکتی تھی؟ جیسے اللہ کے لیے سیپریٹ تھا، رسول کے لیے سیپریٹ تھا، ویسے ہی صاحبان امر کے لیے بھی سیپریٹ ہو جاتا۔ بھائی ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا؟ کتنی باتیں ہوئی ہیں، ایک لفظ اطاعت ہو جاتا ہر ایک کے لیے سے، یا ایک لفظ اطاعت ہوتا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی، یا ایک میں تینوں کو لے لیا جاتا یا تینوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جاتا۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، غور کیجئے اس کے اوپر۔ بھئی یا لفظ اطاعت سب کے لیے سیپریٹ سیپریٹ ہوتا، اللہ کے لیے الگ، رسول کے لیے الگ، صاحبان امر کے لیے الگ، یا یہ ہوتا کہ صاحب اللہ ہی کے لیے ایک لفظ اطاعت آتا اور اسی اطاعت میں تینوں کو لے لیا جاتا۔ چونکہ عربی میں عطف ہو سکتا ہے اور بہت دور تک جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے الگ ہے، رسول اور صاحبان امر کے لیے الگ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ فکر کی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے اللہ کے بعد اطاعت کا لفظ ہے، یعنی اللہ اور رسول میں اسپیس ہے، اللہ اور رسول میں اسپیس ہے۔ اب اگر اطاعت رسول کے بعد لفظ لے کے آتے صاحبان امر، تو صاحبان امر اور رسول میں بلا فصل نہ رہتا، اطاعت بیچ میں آ جاتا۔ اگر لفظ اطاعت آتی تو بلا فصل کیسے ہوتے؟ خالق نے کہا ہم کو لفظ اطاعت کا بھی فاصلہ گوارا نہیں، صاحبان امر جو ہوں گے وہ بلا فصل ہوں گے۔ یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ اور اس دیکھیے میں نے کہا اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، اس طریقے سے بتلایا جا رہا ہے۔
کہ صاحبان امر کون ہیں، ان کا رسول سے کیا ریلیشن ہے، اور پھر رسول کی لفظ اطاعت کے ذریعے اسی سے صاحبان امر کو جوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو صاحبان امر ہوں گے وہ رسول سے ہوں گے۔ میں نے بہت ہی سوچ کے لفظ کی استعمال کیا ہے نا، سے کہا ہے نا، رسول کے تو نہیں کہا۔ دیکھ رہے ایک ایک لفظ کے اوپر بات ہوتی ہے، سے کہا ہے، کے نہیں کہا۔ آپ کہیں گے مولانا اگر کے کہہ دیتے تو میں نے کہا حسین رسول سے، علی رسول سے، حسن رسول سے، فاطمہ رسول سے، تو سے یہ لوگ ہیں اصحاب رسول کے۔ کے کا لفظ غیروں کے لیے یوز ہو جاتا ہے، سے کا لفظ اپنوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس لیے جو رسول سے ہیں منزل ہے، عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیے گا، اور ایک ایک منزل کے اوپر قسم خدا کی کیا منزل بیان کی جا رہی ہے۔ آج قرآن دیکھیے، اگر نبی کی عظمت کو سمجھا جاتا، پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک دو جملے یہ بھی آپ سے بیان کرتا۔ اللہ کے رسول نے کہا قل، اللہ نے کہلوایا قل، محمد کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، ہے نا؟ رسول نے تم جیسا بشر ہوں، بس یہ تم جیسا بشر لے کے سارا مسلمان دوڑا کہ رسول ہم جیسے، ہم رسول جیسے، آپ سب ایک سے ہو گئے اور کیا آپ نے۔ لیکن مسلمان جو نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، عظمت تو ہے، اس کو یہ نہیں معلوم آدم نہیں کہہ سکتے ہم محمد جیسے، نوح نہیں کہہ سکتے ہم محمد جیسے، ابراہیم نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے، تو جہاں نبی محمد جیسے نہ ہو وہاں یہ ملا محمد جیسا۔ کہ صاحب دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے، قرآن میں لفظ موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے کہلوایا قل کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، تھے نہیں ہو گئے۔ پیغمبر تھے نہیں، وہ نوری ہیں، ہم خاکی ہیں، تھے نہیں ہو گئے۔ اب یہ ان کے ایسا بننے کا کمال تھا کہ ایسے ہم جیسے ہوئے، ایسے ہم جیسے ہوئے کہ ہم جیسے اب تک دھوکے میں ہیں کہ محمد ہم جیسے تھے۔ اور کیا آپ نے تھے نہیں، ان کی کیا عظمت اور آپ کی کیا، اور کی تو پیغمبر ہم، ہاں پیغمبر نے کہا ہم تم جیسے، لیکن یہ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ہم جیسے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ہم تم جیسے، یہ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ہم جیسے، یہ نہیں کہا، لیکن ہاں ایک کے لیے کہا کہ تم ہم جیسے۔ وہ کون تھا؟ لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، جسم کا جسمی یا علی۔ ایک علی کے لیے آواز دی کہ علی تم مجھ سے ہو، تم مجھ جیسے ہو۔ پوری تعریف ایک ذات ہے امیر المومنین کی کہ جس کو کہا، آپ نے غور کیا میں نے بھی کیا کہا؟ لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی۔ اور کیا آپ نے کئی دفعہ یا علی کہا؟ ایک حدیث میں 5 دفعہ یا علی کہا ہے، ایک حدیث میں 5 دفعہ یا علی کہا ہے۔ میں نے وہی کہا کہ جیسے ابھی آیت کے سلسلے میں کہہ رہا تھا، اگر ایک دفعہ یا علی کہا جاتا تو کام چل سکتا تھا۔ یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسم کا جسمی، نفس کا نفسی۔
ایک دفعہ یا علی کہا جاتا اور سب اسی کے انڈر میں آ جاتا، لیکن نہیں، ہر سیپریٹ، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اور کیا ہے؟ اب مسلمانوں سے پوچھئے، ماشاءاللہ داڑھی بڑی خوبصورت ہے، پیاری سی ہے، کہیں گے جی یہ سنت رسول ہے. میں کہوں گا سرما کتنا خوبصورت لگا ہے، کہیں گے یہ تو پیارے نبی کی سنت ہے. میں کہوں گا کیا عمدہ مسواک دبی ہے، کہیں گے یہ پیارے نبی کی سنت ہے. میں نے کہا اے مسلمانوں، نبی کی سنت کو سینے سے لگانے والوں، اگر تم کو نبی کی سنت اتنی ہی پیاری ہے تو کم سے کم 5 دفعہ نہیں، 1 دفعہ یا علی سنت سمجھ کے کہہ دو. نبی نے 5 دفعہ کہا یا علی، 1 دفعہ سنت سمجھ کے کہہ دو. لیکن یاد رکھیے علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، دنیا اس کو کیا سمجھے گی. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم بتلانا چاہ رہا ہے. قرآن کریم 38 نمبر سورہ سعد، آیت کا نشان 75، جا کر دیکھیے گا. میں تو روز ایک مثال لا کے لگاتا ہوں آدم کے واقعے سے اور ابلیس سے. میں روز کچھ نہ کچھ جوڑ دیتا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے اس کو پرابلم نہ سمجھیے گا، اس کی ابتدا ابلیس سے ہے، وہاں سے لے کے آئیے گا. اب آئیے 38 نمبر سورہ 75 نمبر آیت، جا کر دیکھیے گا اطمینان سے. استکبرتا، ابلیس سے پروردگار کہہ رہا ہے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا جا رہا ہے کہ تو نے تکبر کیا. ام کنتا من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہے. یہ قرآن ہے، حوالے ہوا نا. تو نے تکبر کیا جو سجدہ نہیں کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہے. یعنی پروردگار عالم نے بتایا کہ اس کے سجدہ کرنے کی 2 وجہ کیا تھی، یا یہ تکبر کر رہا تھا یا اپنے کو بڑے لوگوں میں سے سمجھ رہا تھا. ام کنتا من العالین، کیا تم اپنے کو بڑے لوگوں میں سے سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بڑے لوگ موجود تھے. آلین، آلین، آلین یہ کس کی جمع ہے؟ عالی کی جمع ہے. عالی کا مطلب کیا ہو؟ بلند مرتبہ. علی کا نام معنی کیا ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا. بلند مرتبہ، افضل، وہ لوگ موجود تھے. کیا تو ان میں سے سمجھ رہا ہے؟ اس کا مطلب جو موجود تھے انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تبھی تو خالق نے کہا ام کنت من العالین. یعنی جو بزرگ ہیں، جو افضل ہیں، جو اعلیٰ ہیں، وہ سجدہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب بھئی خالق نے بتایا کہ وہ جو بلند مرتبہ ہیں وہ آدم سے افضل ہیں، تبھی آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، تبھی آدم کو سجدہ نہیں. اب آئیے تفسیر برہان، اس میں حدیث موجود ہے ابو سعید سے. اس نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ، یہ آلین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے آلین؟ تو پیغمبر نے فرمایا آلین سے مراد میں ہوں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. اور ابھی بات نہیں ختم ہوئی. آلین سے مراد کون ہے؟ علی ہیں، محمد، فاطمہ، حسن، حسین، یہ آلین سے مراد ہے. اب پیغمبر نے دوسرا جملہ فرمایا، کہا آدم کی
خلقت سے 2000 سال پہلے ہماری تخلیق ہوئی اور ہم تسبیح کر رہے تھے، ہم سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی. نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک ایک لفظ پڑھا ہوا بتلا رہا ہوں آپ سے کہ 2000 سال پہلے تخلیق ہوئی اور فرشتوں نے کس سے سیکھا؟ پنجتن پاک سے سیکھا. اب مسلمانوں تم ذرا سا قسم کھا کے بتاؤ کہ فرشتے جس سے سیکھیں وہ ہے آل محمد یا جبریل آپریشن کر کے محمد کو پڑھائے؟ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر کو پڑھایا گیا ہے. اللہ اکبر، پڑھایا گیا ہے. رسول آپریشن ہوا اور اس کے بعد سارا علم اس کے اندر بھر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو جو ہے تو رسول کے پاس علم آیا. قسم خدا کی آپ دیکھیے تو میں یہی بات تو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر عظمت پیغمبر کا اقرار کر لیتے تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اچھا بتائیے رسول نے کیا کہا تھا کہ میں علم کا گاؤں ہوں، میں علم کا قصبہ ہوں، میں علم کا علاقہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں. میں نے کئی ورڈ یوز کیے، قصبہ نہیں کہا کیونکہ قصبے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، گاؤں میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، علاقے میں کچھ چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں. یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں سب کچھ ہے. توریت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آ جاؤ، زبور کے بارے میں پوچھنا ہے آ جاؤ، انجیل کے بارے میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں جس شہر کا دروازہ ایسا ہو کہ منبر پہ سلونی سلونی، جس شہر کے دروازے کی یہ عظمت ہو، اس شہر کی کیا عظمت علم کے اعتبار سے ہوگی، کیا مرتبہ شہر کے اعتبار سے ہوگا. یاد رکھو یہی تو وہ مرحلہ ہے کہ اگر رسول کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی. بھائی سب کو معلوم ہے نا 29واں سورہ کون سا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اس کا نام ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کے معنی معلوم ہے؟ عنکبوت کے معنی دیکھیے کہہ رہے مکڑی ہے. بھائی قرآن ہے، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، یہ مکڑی ہے. یہ مکڑی کس لیے آ گئی قرآن میں؟ سارے مسلمان میری جان پہ آ جائیں گے. آپ کو مولانا نہیں معلوم کیا ہوا بھیا؟ کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم ایک دفعہ جب پیغمبر غار میں گئے تو مکڑی نے جالا بنایا. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، میں کوئی لفظ بھیجا استعمال نہیں کرتا. کہا غار کے اوپر جالا بنایا. اللہ نے اس مکڑی کا احسان مانا اور اس کے نام سے سورہ آ گیا. آیا نہیں آیا؟ غلط تو نہیں ہے؟ جال بنایا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے نبی کو بچایا تو قدرت کو پسند آیا اور اس کے نام سے قرآن میں سورہ آ گیا. اے مسلمانوں اگر بڑے نبی کے شہدائی ہو، ارے کبھی کسی نے نبی کو بچایا ہو تو کوئی ایک آیت ہی آ جاتی. بھائی کوئی آیت آئی ہو تو دکھاؤ. آیت آئی ہے، ہم دکھاتے ہیں تم کو. جا کر قرآن میں دیکھو آیت آئی ہے. اور کیا آیت آئی ہے کہ تمہارا نبی تم کو پکار رہا تھا اور تم سب بھاگ رہے تھے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. آپ دیکھیے قرآن کریم کے الفاظ کہ اس طریقے سے کہ جس کو ہم لوگ اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ سر پر پیر رکھیے، کچھ سنی نہیں رہے، وہ بھاگے جا رہے. آپ دیکھیں میں نے کل
قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقر اور اس کی 257 نمبر آیت جو آپ لوگ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اس کو کہا تھا نا کہ کچھ کا جو مومن ہے ان کا ولی اللہ ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کا ولی شیطان ہے نا. اب دیکھیے دونوں کے ہیں نا اپنے اپنے. اب آئے دوسرے دن کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ ہم نے جب یہ سنا کہ آپ نہیں رہے، شہید ہو گئے، تو ہم نے کہا بھی اب ہم کیا یہاں رہ کر کریں. پیغمبر نے فرمایا کہ میں تم کو بلا رہا تھا، وہ ابلیس تھا. احد کے میدان میں ابلیس بھی بول رہا تھا، جبریل بھی بول رہے تھے. جبریل کہہ رہے تھے محمد قتل نہیں ہوئے آؤ، ابلیس کہہ رہا تھا محمد قتل ہو گئے جاؤ. ہے نا، محمد قتل ہو گئے جاؤ. اب دو تھے آوازیں نا، ایک ابلیس کی تھی ایک جبریل کی تھی. اب یہ ہم سے نہ پوچھئے بھیا کہ کس نے کس کی مانی. بھائی کس نے کس کی مانی؟ کون جبریل کی مان کے محمد کی نصرت کے لیے رکا رہا، کون ابلیس کی مان کے محمد کو چھوڑ کر بھاگ گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ سب کا ولی شیطان ہوتا ہے. تو اپنے ولی کی مانے یا علی کی مانے؟ ایک اور ہے 26 نمبر سورہ ہے، سورہ شعراء، 26 نمبر سورہ. اس کی 221 222 نمبر آیت جا کر دیکھیے گا، جا کر دیکھا کیجیے آیتوں کو نا، کچھ آپ کو بھی تو پتہ چلے. 21 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم کو بتائیں شیطان کس کے اوپر آتا ہے. تم کو بتائیں شیطان کس کے اوپر آتا ہے. یہ 221 نمبر آیت ہے. پھر اس کے بعد 222 نمبر آیت، شیطان جھوٹوں پر اور بد کرداروں پہ آتا ہے. یہ قرآن ہے. شیطان جھوٹوں پر اور بد کردار پر نازل ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیے گا، جبریل بھی آتے ہیں، ابلیس بھی آتا ہے. جبریل کہاں آتے ہیں، ابلیس کہاں آتا ہے. جبریل کہاں وحی لے کر آتے ہیں اور ابلیس کہاں لے کر وحی. اب آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور جھوٹے اور بد کرداروں پہ آتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے سب یہ جانتے ہیں کہ نمرود کی آگ کتنی بھیانک تھی. نمرود کی آگ کتنی بھیانک تھی. پرندے اوپر سے جو جا رہے تھے وہ گر رہے تھے. آگ تو اتنی تیز جل گئی، ٹھیک ہے. اب ابراہیم کو کیسے اس میں ڈالا جائے؟ اور کیا آپ نے ابراہیم کو نمرود نے سب سے لکڑیاں منگوائیں کہ آؤ لکڑیاں لے کے آؤ. سب لکڑیاں لائے، آگ تو زبردست قسم کی جلوا دی اس نے. لیکن پرابلم یہ پھنس گئی کہ اب اس میں ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے. جناب ابراہیم ان کو کیسے ڈالا جائے. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، سب مشیر آئے، بیٹھ کے بات ہونے لگی. اپنی اپنی سب نے باتیں کہیں. اتنے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو منجنیق کے ذریعے سے اچھال دو. سمجھ گئے؟ بات بہت اچھی تھی، سب کو پسند آئی، ایکسیپٹ ہو گئی، مہر لگ گئی اسی کے اوپر. ہاں بات فائنل. اب ان کو جو ہے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں اچھال دیا جائے گا. میٹنگ برخاست ہو گئی. جب میٹنگ برخاست ہو کے سب جانے لگے تو ایک دفعہ نمرود نے آواز دی کہ یہ بتاؤ تم ہو کون. کہا یہ بتاؤ تم ہو کون. تم ہمارے مشیر میں سے تو ہو نہیں، تم ہو کون.
اور آئے کہاں سے؟ بہت توجہ کیجئے گا، چھوٹا سا جملہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں، تم ہو کون، آئے کہاں سے؟ تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں ابلیس ہوں، جہاں معصوم کے خلاف سازش ہوتی ہے میں شریک رہتا ہوں۔ نہیں پہنچے نہیں، اب ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ اس نے فارمولہ بتایا، کہا جہاں بھی، جب بھی، کبھی بھی معصوم کے خلاف سازش ہوگی تو گویا میری صدارت میں ہوگی۔ تو اب پتا چلا سقیفہ کا صدر کون تھا۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ عزیزوں، ابلیس وہاں موجود تھا اور ابلیس کے مشورے چل رہے تھے اور ابلیس کی بات ہو رہی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ ابلیس ہر اس جگہ ملے گا کہ جہاں دشمنی آل محمد کی گفتگو ہو، جہاں دین کے خلاف سازش کی جائے۔ اسی لیے احد کے میدان میں، اور دو جملے آپ سے کہہ دوں قسم خدا کی، یہی تو ایمان اور کفر کا فرق تھا۔ ایمان کفر کا۔ آج ایک بات ہے، کہتا چلوں آپ سے، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کو برا کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ جو مقصرین کا ٹولہ ہے ہم سے کہتا ہے ان کو برا نہیں کہیے، کیوں نہ کہیں؟ کہنے لگے علی کے سامنے تو یہ لوگ تھے تو مولا تو ان کی مدد کرتے تھے، مولا تو ان کی مشکل کشائی کرتے تھے، اور آپ سب لوگ برا کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا اچھا، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان کی تعریف۔ ایک ایک جملے کے اوپر میرا غور کیجئے گا، بھئی یہی بات سامنے آتی ہے کہ مولا کا حق غصب ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی مولا کائنات ان کی مدد کرتے رہے، اور کوئی آبجیکشن کیوں نہیں کیا مولا نے؟ اور 11 ہجری سے لے کے 36 ہجری تک اس طریقے سے معاملات چلتے رہے۔ ہر چیز کا جواب ہے۔ اگر آپ کو ان کی محبت آپ کے دلوں میں جوش مارتی ہے تو یہ آپ کو مبارک۔ ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو دیکھا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی نے مدد کی لہذا علی راضی تھے، تو پھر اللہ نے نمرود کو، فرعون کو غذا دی، تو کیا نمرود اور فرعون سے اللہ راضی تھا؟ آپ بتائیے، اللہ راضی؟ آپ بتائیے، اللہ راضی ہے؟ جب راضی ہے تو اس نے کیوں نہیں نمرود کی روٹی بن کی؟ اس نے کیوں نہیں فرعون کی روٹی بن کی؟ اس نے کیوں نہیں حامان کی روٹی بن کی؟ اس نے کیوں شداد کو رزق دیا؟ اس کا مطلب اللہ راضی تھا۔ اللہ راضی تھا تبھی دیتا رہا ان کو روٹی، تبھی دیتا رہا ان کو رزق۔ نہیں، اللہ راضی نہیں تھا۔ اللہ کون ہے؟ عظمت کو سمجھو۔ قرآن نے کیا آواز دی؟ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم جو ہیں فقط مسلمانوں کے رب ہیں، رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں۔ لہذا ربوبیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کو رزق دیا جائے، چاہے حامان ہو یا نمرود ہو یا شداد ہو۔ تو مشکل کشا ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کی مشکل کشائی کی جائے۔ باہر والے بھی صلوات میں شریک ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اللہ حساب کتاب کرے گا، لیکن کیونکہ وہ ربوبیت کا عالمین کا وعدہ لیے ہے، لہذا نہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔
مشکل کشا ہیں، لہذا سب کی مشکل کشائی کریں گے. اور کیا آپ نے، یہ تو منزل عظمت آل محمد ہے، اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کے سامنے پتہ چلے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے. دیکھیے ایک مرحلہ ہے، اور بیان کرتا چلوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آلین جو تھے انہوں نے آدم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. ام کنت من العالین، انہوں نے سر کو نہیں جھکایا. کلیئر ہے قرآن میں نا، قرآن. اب بڑی شدت سے اصرار یہ ہوتا ہے اور ہم سے کہا یہ جاتا ہے کہ علی نے فلانے صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ہے نا، کہا جاتا ہے نا فلانے کے پیچھے نماز پڑھی تھی. واقعات ہیں، موجود ہیں. اور کیا آپ نے، آپ بہت شوق سے علی کو جس کے پیچھے دل چاہے نماز پڑھوا دیجئے، لیکن ہم تو عیسیٰ سے پوچھیں گے. ہم تو جناب عیسیٰ سے پوچھیں گے. جب عیسیٰ بھی ہوں گے اور وارث محمد بھی ہوگا، اور عیسیٰ سے کہا جائے گا تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، تو عیسیٰ 12ویں امام سے کہیں گے اگر آگے بڑھ گیا تو نبوت چلی جائے گی. اگر عیسیٰ 12ویں کے آگے کھڑے ہو جائیں تو نبوت چلی جائے. تو اگر کوئی مسلمان پہلے کے آگے کھڑا ہو جائے، اگر کوئی مسلمان پہلے کے آگے کھڑا ہو جائے تو نہ اس کا دین بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ مسلمان رہ جائے گا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی میں بات ہی یہ کر رہا ہوں کہ آپ صحابی تھے نہیں تھے، کس درجے کے تھے، کس کیٹیگری کے تھے، کس کوالٹی تھے، پہلے اسلام ثابت کرو. مسلمان تھے یا نہیں تھے، پہلا ہمیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. دوسری باتیں بعد میں ہوں گی کہ لائق احترام ہے یا نہیں ہے، کس کیٹیگری میں ڈالا جائے، کئے درجے تک ان کا احترام کیا جائے، ان کا کیا مشن تھا. پہلے اسلام تو ثابت کرو. لیکن یاد رکھیے کہ جب کتاب کھلے گی ان کے کفر کے اوپر حدیثیں کس طریقے سے وارد نظر آئیں گی، کس طریقے سے. آپ غور کر کے دیکھیے، پیغمبر اسلام ان کا جنازہ چھوڑ دینا، اور اس کے بعد ارے ایک جملہ اور دیکھیے میرے ذہن میں آ گیا، میں شیطان کی بات کر رہا ہوں نا، شیطان ان کے اوپر ہے نا. آئیے ایک اور کرتا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ دی محمد. دیکھیے کچھ تھوڑا سا سطح عمومی سے اوپر جملے ہم بیان کرتے ہیں، سمجھ لیا کیجئے. سمجھ گئے؟ میں نے کہا تھا دعوت ذوالعشیرہ کا جب واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ابو لہب نے کیسے سمجھ لیا کہ کیا کہنے والے ہیں، اس سے پہلے سب کو لے کے بھاگ گیا، ہے نا. بتائیے اس کو کیا معلوم تھا کیا کہنے والے ہیں؟ سب سے پہلے لے کے بھاگ گیا. چلو 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 یہ محمد جادوگر ہے، یہ جادو کر دیں گے، سب کو لے کے چلا گیا، ہے نا. ایک ایک جملے کے اوپر میں نے کہا نہیں تھوڑا مہین جملے ہم بات کرتے ہیں نا. اب آپ کے سامنے کہوں، جب قلم اور دعوات مانگا تو ان کو کیسے پتا چل گیا کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ بھائی غور کیجئے، آپ پیغمبر نے قلم اور دعوات مانگا نا، تو تم کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ کیا لکھنے والے ہیں؟ وہاں ابو لہب کو پہلے سے پتا، یہاں ان کو پہلے سے پتا. بھائی یہی تو میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ جو کفر لیے رہتے ہیں ان کا ولی شیطان ہوتا ہے، وہ پہلے سے خبر دے دیتا ہے. یہ تو ابلیس کی سرپرستی تھی جو
ابو لہب کو بھی بتا رہی تھی کیا کہنے والے ہیں اور ان کو بھی بتا رہی تھی کہ کیا لکھنے والے ہیں. یہ عظمت اہل بیت ہے. تم کو کیا پتا کیا لکھنے والے ہیں؟ نبی انہوں نے کیا کیا؟ نبی انہوں نے قلم و دعوات مانگا. سچ بتاؤ نبی نے قلم دعوات مانگا تم نے دیا نہیں. پیارا نبی کچھ نہیں مانگتا صرف قلم و دعوات کہ ایک نامہ لکھ دیا جائے اور تم وہ نہیں دیتے. یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات وہیں سے شروع ہو گئی تھی. جو واقعہ کربلا ہے نا اس کا آغاز جو ہے غدیر سے ہو گیا تھا اور دشمنیاں سب اکٹھا ہو گئی تھی. یہ ابتدا تھی. قلم نہ دینا، بخار کا شدت پکڑنے کے سبب ذہن کے اوپر اثر ہونا، یہ کیا تھا؟ یہ سب ابتدا تھی اور اس کی انتہا ہے کربلا. عزاداروں آپ کو معلوم ہے کتنی تیز رفتاری سے یہ ایام اور آج 5 محرم ہے. آج کس کا ماتم کرنا ہے، کس کے تابوت اٹھانا ہے، کس کو پرسہ دینا ہے، یہ سب آپ کو معلوم ہے. جناب زینب ان کی عظمت کو کیا بیان کروں عزاداروں. جناب زینب وہ ذات ہیں جنہوں نے عباس کو پالا، علی اکبر کو پالا، اون محمد کو پالا، قاسم کو پالا، سکینہ کو پالا، اصغر کو. یہ ہیں جناب زینب. جناب زینب کس منزل میں اور ایک ایک کو رخصت کر رہی ہیں صرف اس لیے میرا ماجایا بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، میرا بھیا بچ جائے. عزاداران امام مظلوم جب شب عاشور نمودار ہوئی امام حسین نے بتا دیا کون کون شہید ہوگا. ہر ماں اپنے بچے کے سر کو زانوں پہ لیے ہوئے کل قربانی کا دن ہے، دیکھو قدم پیچھے نہ گھسیٹ لینا، بی بی کے سامنے سرخرو کر دینا. ایک ایک ماں کسی خیمے میں جناب فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہیں، کسی خیمے میں جناب لیلہ علی اکبر کو لیے بیٹھی ہیں، کسی خیمے میں جناب زینب اون محمد کو لیے ہیں، کسی خیمے میں گہوارے کے نزدیک جناب رباب علی اصغر سے گفتگو فرما رہی ہیں. کہیں زوجہ مسلم اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں. قسم خدا کی یہ مائیں ہمارے سامنے اتنی بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں. میں کہوں گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اپنے بچوں کی طول عمر کی دعا کرتی ہو نا کہ ہمارے بچوں کو طول عمر ملے، لیکن یہ کربلا کی مائیں ارے کل قربانی دینا ہے، کل آقا پہ سے جان نثار کرنا. اللہ اکبر. کربلا کی ماں کی شجاعت بچوں کو آمادہ کر رہی ہے. شہزادی کے سامنے سرخرو جناب زینب دونوں بچوں کو لیے ہوئے ہیں. جناب عبداللہ نے کہا تھا بی بی وقت پڑے تو ایک ہماری طرف سے ایک اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. اب جناب زینب شب عاشور دونوں بچوں کو لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے سامنے اون محمد بیٹھے ہیں. بیٹا تم کو معلوم ہے کل قیامت کا دن ہے. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات کی شیر دل بیٹی کس طریقے سے بچوں کی شجاعت کو، تم کو معلوم ہے تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، تم کو معلوم ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو.
ان بزرگوں کی شخصیتوں کو سامنے لا کر بچوں کی شجاعت کو للکارا جا رہا۔ بچے، کم سن بچے ماں کے سامنے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، اماں آپ جیسا فرما رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اماں لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے آپ سے۔ پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا اماں یہ بتائیے کہ رسول خدا کے لشکر کے علمدار علی مرتضیٰ تھے، رسول خدا کے لشکر کے علمدار جعفر طیار تھے، تو جب ہمارے دادا اور نانا علمدار تھے تو پھر امام حسین کے لشکر کا علم ہم کو ملنا چاہیے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملہ سنا میری شہزادی سہم گئی، کہا دیکھو اب نہ کہنا یہ، اگر عباس نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ جناب زینب جہاں خوش ہوئی ایک دفعہ کہ میرے بچوں نے جوش کے کیا شجاعت و کیا حوصلہ ہے کہ اماں اگر علم مل جائے تو میں دارالامارہ پہ جا کر حسینی علم کو لگا دوں گا۔ وہی سے جناب زینب نے کہا بچوں کی شجاعت، لیکن جیسے ہی علم کی بات آئی جناب زینب کا دل بیٹھ گیا۔ کہا بچوں تم نواسے ہو، تم پوتے ہو، علی عباس بیٹا ہے، تم عباس کے شاگرد ہو، عباس تمہارا استاد ہے، لہذا عباس کے پاس علم رہے گا۔ جناب زینب نے سمجھایا، اب بچے جوش و شجاعت میں جھومنے لگے، اور ایک دفعہ اون محمد نے کہا اے اماں ایک ڈر ہے ہم کو۔ پوچھا کس بات کا ڈر ہے؟ کہا اماں ہمیں لگتا ہے ماموں ہم کو اجازت نہیں دیں گے۔ جناب اون محمد نے جیسے ہی جملہ کہا شہزادی زینب نے کہا اجازت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، ہم تم کو آقا بھیا سے اجازت دلوائیں گے، ہم تم کو بھیجیں گے۔ دونوں بچے جوش و شجاعت میں جھومنے لگے، اور اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ انصار اصحاب چاہنے والوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اب مائیں لے کے بڑھ رہی۔ جناب زینب اپنے بچوں کو آگے لے کر بڑھیں، کہا آقا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ پیچھے سے جناب مسلم کی زوجہ نے آواز دی شہزادی پہلے میرے بچے جائیں گے کیونکہ میرے بچوں کا باپ پہلا شہید ہے۔ عزادارو جس کا شوہر شہید ہو چکا، دو بچوں کا پتہ نہیں اس ماں کا کیا حوصلہ تھا۔ اے شہزادی ارے آپ کے بچوں کا باپ ابھی موجود ہے، لیکن ان بچوں کا باپ پہلا شہید تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جناب زینب نے اجازت دی، جناب زینب اپنے بچوں کو لے کے پیچھے ہٹی، امام حسین نے اجازت دی، جناب مسلم عقیل کے بچے گئے، جانے کے بعد جنگ کی، بہت بہادری سے جنگ کی، دونوں بچے شہید ہوئے لاش مقتل میں۔ اب اس کے بعد امام حسین کے سامنے جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر پہنچی، بچوں کو دیکھا، آسمان کا رخ کیا، پروردگارا یہ وقت آ گیا کہ اپنے گود کے پالوں کے لاشیں اٹھاؤ۔ عزادارو میرے مولا کی غربت کا اندازہ لگاؤ، جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوں گے، اے مامو، اے آقا، اے امو ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے میرے مظلوم امام۔ جزاکم اللہ۔ کیا عالم ہوا ہوگا؟ امام حسین نے اجازت دی، دونوں بچوں کو اجازت دی، بچوں کو سوار کیا، ایک طرف سے جناب عباس، دوسری طرف سے امام حسین بچوں کو سوار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بلندی کے اوپر جا کر ایک طرف جناب عباس دیکھتے جنگ بھانجوں کی، دوسری طرف سے امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ بچوں نے جیسے ہی میدان میں پہنچے ہیں ارباب مقاتل لکھتے ایسے حملہ کیا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ایک طرف داہنی طرف سے علی نے حملہ کیا ہے اور بائیں طرف سے جعفر طیار نے حملہ کیا ہے۔ وہ طریقے سے حملہ کیا، دشمن کو پسپا۔ میں نے کہا یہ بنی ہاشم کے شیر تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، زبردست جنگ تھے، الامان کی صدا
صدائیں بلند ہو گئیں، دشمن پیچھے بھاگ رہا تھا اور یہ زینب کے دونوں لال ایسے حملہ کر رہے تھے کہ جدھر بھی نکلتے تھے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ پسر سعد جیسے یہ منظر دیکھا بھاگا، جیسے ہی وہ بھاگا جناب عباس نے آواز دی، او پسر سعد کہاں بھاگتا ہے؟ بچے کا ایک آدھ زخم تو لے لے، بچے کے ہاتھ سے ایک آدھ زخم لے لے۔ بس عزاداران امام مظلوم، اب مکار نے مکاری شروع کی، عیار نے عیاری شروع کی، آواز بلند کی گئی، تم کو تمہاری ماں نے شہید ہونے کے لیے بھیجا ہے، تم امت کو کتنا قتل کرو گے؟ بچوں کے ذہنوں میں بات آ گئی، اماں کہہ رہی تھی شہید ہونا ہے، بچوں کی تلوار ڈھیلی ہوئی، ظالموں نے گھیر لیا، اب کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے سے حملہ، چھوٹے چھوٹے کمسن بچے زین پہ سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف چلے، آواز بلند کی، اے آقا سلام قبول، ایک طرف سے ابا دوسری طرف سے امام حسین، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو 2 دقیقے مصائب ابھی اور پڑھوں گا چونکہ آج جناب زینب کو پرسا ہے، ماں اپنے بچے پہ روئی نہیں تھی۔ عزادارو شہزادی زینب روئی نہیں ہے، شہزادی زینب روئی نہیں ہے، جب لاشیں آئے روئی نہیں ہے۔ عزاداران امامت کو ابھی تابوت اون محمد آئیں گے نا، ان بچوں کا تذکرہ کرو گے، چاہنے والوں تم زینب کو پرسا دے دینا، وہ ماں تو نہ روئی لیکن کم سے کم چاہنے والے آنسو بہا۔ بس عزادارو جناب زینب امام حسین سرانے پہنچے، عباس سرانے پہنچے۔ میں ایک نفسیاتی جملہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب زینب امام حسین کو جناب عباس کو کتنا چاہتی تھی بتاؤ؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ کتنی محبت کرتی تھی، کتنی الفت کرتی تھی۔ اب سچ بتاؤ، اس چاہنے والی بہن کے بچوں کے لاشیں ایک عباس لیے ہیں اور ایک امام حسین لیے ہوئے۔ عزادارو اب دونوں بھائی ایک ایک لاشے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ عباس پہ کیا گزر رہی ہوگی، حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہائے میری بہن، اس کی کمائی لٹ گئی، اس نے رخسار کر دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس 2 جملے بچے ہیں، 2 جملے بچے ہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ جیسے ہی خیمے میں پہنچے، دونوں بچوں کی لاشوں کو رکھا گیا، جناب اون محمد کی لاشوں کو رکھا گیا، بیویاں جناب زینب کی طرف بڑھیں، جناب زینب آئیں، بچوں کے لاشوں کو دیکھا، ایک دفعہ دونوں بچوں کے لاشوں کو الگ الگ کیا، درمیان میں بیٹھ کے اپنے سر کو زمین میں رکھ دیا۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے بھی بچوں سے مخاطب ہوئی، اے میرے لاڈلو ماں شکر گزار ہے، تم نے علی و فاطمہ کے سامنے اپنی ماں کو سرخرو کر دیا۔